حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ الا حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مدینے سے کربلا تک، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ ہوم ٹی وی کے زیر اہتمام ہم بات کر رہے ہیں واقعی کربلا کے محرکات پر، مثمرات پر، اور یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک مسلسل ہم آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے اور روزانہ نئے نکات فکر کے ذریعے آپ کے ساتھ اس واقعی کربلا کا تذکرہ کریں گے۔ آج بھی کربلا کے میدان میں چوتھی ماہ محرم آ گئی، اور چوتھی ماہ محرم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ چوتھی محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے، جس کا ہمیں بہت زیادہ تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ چوتھی محرم جو کہ حضرت اون و محمد کی شہادت کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ابھی تک کرب و بلا میں آمد کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے اور کس طریقے سے یہاں پر اپنے خیام کو نصب کیا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ کہتے ہیں جن کو نور کا مظہر یہ سب امام، کہتے ہیں جن کو نور کا مظہر یہ سب امام، یعنی کہ خود ہی ساقی کوثر لقب امام، جن کو بھی پنجتن کی عطائیں بچا گئیں، جن کو بھی پنجتن کی عطائیں بچا گئیں، کیوں کر کرے نہ یاد وہ سب بے سبب امام، یہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کا ہے رتبہ، کرتے رہیں گے ہم تو ہمیشہ ادب امام، حسنین سے قائم تک عجب شان کا گھر ہے، حسنین سے قائم تک عجب شان کا گھر ہے، یعنی جناب فاطمہ زہرا نسب امام، میری صدا پہ آئیے اور آ بھی جائیے، مقطع عرض ہے کہ میری صدا پہ آئیے اور آ بھی جائیے، سروت پکارتی ہے یوں ہی روز و شب امام، کہتے ہیں جن کو نور کا مظہر یہ سب امام، یعنی کہ خود ہی ساقی کوثر لقب امام۔ پروگرام مدینے سے کربلا تک میں نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ آج 4 محرم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر سب سے پہلے یہ بات کہ حسین کربلا میں آمد کیسے ہوئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ دوسری محرم کو امام علی مقام وارد کرب و بلا ہوئے، اور کربلا میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا، یہاں تک کہ کم از کم 7 گھوڑے امام علی مقام نے بدلے ہیں، مگر کسی گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کسی کو بلایا اور پوچھا کہ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا قاذریہ کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، اور ایک بہت بوڑھا سا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اس سرزمین کو زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام سنا، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ بس ہمارے خیام یہیں پر نصب کیے جائیں گے، اور خیام نصب جب کیے جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے مقامی افراد کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ زمین ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور جب 10 محرم کو جنگ ہوگی اور ہم شہید ہو جائیں گے تو بس تم سے 2 وصیتیں ہماری ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے لاشوں کو تن برہنہ نہ رہنے دینا، یعنی کہ کم از کم ایک مٹھی ریت لا کر ڈال دینا، اور دوسری یہ کہ جب ہمارے زوار آئیں گے تو ان کے واسطے مہمانی کی رسم کو ادا کرنا۔ اور اس کے بعد جب جناب زینب کبریٰ نے سنا کہ بھائی زمین کو خرید رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہا کہ عباس میرے بھیا سے کہہ دو کہ زمین کا قبالہ میرے علی اکبر کے نام لکھیں، دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ اور جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشاد و نامراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کربلا کو خریدا اور ہبہ کر دیا اس سرزمین کربلا کے مقامی رہنے والوں کو، اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا کہ حسین کی شخصیت جارح نہیں تھی، حسین اپنے گھر کے اندر موجود تھے، حسین نے وہ زمین خرید لی تھی، یعنی حسین ابن علی سیلف ڈیفنس کے طور پر وہاں پر مارے گئے،
اور لشکر یزید جو تھا وہ جارح تھا، وہ ظالم تھا، اور لشکر یزید نے آ کر امام عالی مقام کو چاروں جانب سے گھیرنا شروع کیا۔ 4 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب شمر کا لشکر آیا، اور جیسے جیسے لشکر آتے جا رہے تھے، کوئی 4000 کا رسالہ تھا، کوئی 8000 کا رسالہ تھا، تو ویسے ویسے جناب زینب کبریٰ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ ظاہر بہن تھیں، چاہنے والی بہن تھیں، اور جب سنا کہ شمر کا لشکر آیا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ پریشان ہو گئیں، اور جا کر اپنے بھیا حسین سے کہتی ہیں کہ اے میرے ماں جائے حسین، اے میرے بھیا حسین، کچھ آپ نے سنا کہ شمر کا لشکر آیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہاں بہن، ہم نے بھی سنا ہے کہ شمر کا لشکر آیا ہے، لیکن حسین راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یقیناً 4 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام علی مقام نے یہ دن کیسے گزارے ہوں گے، اہل بیت اطہار نے یہ دن کیسے گزارے ہوں گے۔ جنگ 10ویں محرم کو رونما ہوئی ہے، اور ایک ہی دن کے اندر تمام گود کے پالے، تمام احباب و اقربا، تمام اعزاء، تمام انصار گود کے پالے شہید ہوئے، لیکن عزاداران مظلوم کربلا نے اپنی سہولت کی خاطر ایک ایک تاریخ کو ایک ایک شہید سے منسوب کر دیا۔ تو آج 4 محرم کو حضرت اون و محمد پہ بات ہوتی ہے۔ حضرت اون و محمد جو کہ جناب زینب کے دلارے ہیں، حضرت اون و محمد وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کا معائنہ کرتے ہوئے چلے، اور جب بہن کے خیمے کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بہن بٹھائے ہوئے ان بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ اون و محمد، تمہیں یاد ہے نا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان کو پیٹھ دکھا کر واپس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ ان بچوں نے دست ادب جوڑ کر کہا کہ اماں کل یوم کارزار سجنے تو دیجئے، اور اس کے بعد اون اور محمد کے آپ جنگ کے جوہر دیکھیں گے۔ اور جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، بچے چھوٹے تھے، کہا دیکھو خبردار پانی نہ پینا، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ اور جب یوم عاشورہ آیا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے دست ادب جوڑ کر امام علی مقام کے پاس جاتے اور کہتے کہ امام جان اب اذن کارزار دے دیجئے، امام حسین علیہ السلام اذن کارزار نہیں دے رہے ہیں۔ کون ایسا بھائی ہے جو اپنے بہن کی کمائی کو لٹا دے؟ لیکن یہ بچے جو تھے بار بار جاتے رہے اور بار بار امام علی مقام سے کہتے رہے کہ مولا اب ماموں اب اذن کارزار دے دیجئے۔ اور یہاں تک کہ جب حضرت قاسم ابن حسن کا بھی لاشا پامال ہو کر خیمے میں آ گیا تو جناب زینب کبریٰ نے ایک نگاہ غیظ و غضب سے اپنے بچوں کی جانب دیکھا۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، دست ادب جوڑ کر کہا کہ اماں جان بس آپ اجازت دلوا دیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ ہماری وفاؤں کا امتحان دیکھیں۔ اور حضرت عباس علمدار کو بلا کر جناب زینب کبریٰ نے اون و محمد کے ہاتھ حضرت عباس کے ہاتھ میں تھمائے اور کہا کہ میرے بھیا سے جا کر کہہ دو کہ میرے بچوں کو کارزار کی اجازت دیجیے۔ کس دل کے ساتھ حضرت عباس علمدار لے کر گئے ہوں گے، اور کس دل کے ساتھ امام علی مقام نے مقتل کی اجازت دی ہوگی۔ اور جب یہ دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے کہ جب یہ گھوڑوں پر سوار ہونے لگے تو خود امام حسین اور حضرت عباس علمدار نے ان بچوں کو گھوڑوں پر سوار کرایا، اور یہاں تک کہ یہ بچے مقتل میں آئے۔ حضرت اون و محمد نے آ کے رشت پڑھا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور بڑی جنگ کی ان بچوں نے، اور یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر مقتل کربلا میں زمین پر گرے، مگر آواز دی۔ جس نے بھی زخمی ہونے کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی تھی تو کوئی کہتا تھا آقا ادرکنی، کوئی کہتا تھا مولا آخری سلام، لیکن یہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ مامو جان آخری سلام۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت عباس اور علی اکبر کو لے کر چلے ہیں، مقتل کربلا میں پہنچے ہیں، اور مقتل کربلا میں پہنچ کر ان لاشوں کو گھوڑوں پر اٹھایا اور لے کر خیمے میں آئے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ میری بہن زینب کہاں ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ وہ وہاں مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور جناب زینب کبریٰ نے کو امام حسین علیہ السلام مصلی سے اٹھا کر حضرت اون و محمد کے لاشوں کے درمیان میں لا کر بٹھا دیا، اور جناب زینب نے ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، اور کہا کہ جاؤ بیٹا، میں تم سے راضی ہوں،
خدا تم سے راضی ہو۔ اے حضرت اون و محمد آپ پر ہمارا سلام۔ اے جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا عالیہ مقام آپ پر ہمارا سلام۔ ہوم ٹی وی کے زیر اہتمام پروگرام مدینے سے کربلا تک میں اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ